کہنا ہے کہ غزل اردو شاعری کی آرزو ہے. میں ویسے اس سے متفق نہیں ہوں مگر بات بہت بڑے آدمی کی نہیں غزل اردو شاعری کی آرزو ہے. اور آج غزل کی آرزو وسیم بریلوی ہے جو یہاں آئے ہیں. مجھے پتہ نہیں وہ آج کو وسیع ہے وہ اس طرح نہیں سناتے جیسے آپ سن رہے ہیں. جو غزل آج مشاعروں میں پڑھی جاتی ہے اور جس کو مشاعرہ نور بدل گئے اور مشاعرہ نور شاید وسیم بریلوی ہے مگر آج وہ کچھ بہترین سے ہے. تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ وہ بلائیں اس لیے کہ لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ چائے پی کے تازہ دم ہو گیا ہے. حضرات میں تو اتنا طویل سفر اسی لیے کر کے حاضر ہوا تھا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سناؤں لیکن کچھ پابندیاں ایسی وقت کی لگی ہوئی تھیں کہ میں نے اپنے آپ کو معائنہ سے کرنا مناسب سمجھا. لیکن محترم کیفی صاحب کا حکم ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچوں. میرا پہنچنا دراصل آپ لوگوں تک اسی طرح سے ہوگا جیسے رات کے آخری حصے میں شبنم دھیرے دھیرے پھول کی پتیوں تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. صرف آپ تعاون فرمائیں. میرے پاس جو کچھ بھی حاضر ہے پیش کرتا ہوں. ایک شعر سے آغاز کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی. کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی. مجھے یقین ہے کہ اب صرف شعر سننے والے ہیں. ملاحظہ فرمائیں کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر. کتنی گناہ گار ہے راتوں کی زندگی دیکھو کسی چراغ کی آنکھوں میں جھانک کر. آپ لوگ بڑے طویل فاصلے طے کیے ہوئے اپنی زمینوں سے دور یہاں ہیں. میرا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں ایک ندی کی طرح بہہ رہا ہوں صدیوں سے. میں ایک ندی کی طرح بہہ رہا ہوں صدیوں سے اگر ٹھہر گیا ہوتا تو جھیل ہو جاتا. میں ایک ندی کی طرح بہہ رہا ہوں صدیوں سے اگر ٹھہر گیا ہوتا تو جھیل ہو جاتا. ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں. یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ یہ زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا. عجیب ہی نکلا. یہ زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا. سفر میں سب ہیں مسافر کوئی نہیں لگتا. یہ زندگی کا سفر بھی عجیب ہی نکلا. سفر میں سب ہیں مسافر کوئی نہیں لگتا. اور یہ قطع ملاحظہ فرما لیجئے کہ کیسی توہین بزم ہستی ہے. کیسی توہین بزم ہستی ہے رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے. رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا اور زندگی رحم کو ترستی ہے. موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا کیسی توہین بزم ہستی ہے رہنے والوں یہ کیسی بستی ہے. موت کو لوگ دیتے ہیں کاندھا زندگی رحم کو ترستی ہے. بہت شکریہ. اب آپ نے کچھ شعر پڑھنے کا موڈ بنایا ہے. میں پیش کر رہا ہوں ایک غزل. لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا. لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا. لہو نہ ہو تو قلم ترجمہ نہیں ہوتا. ہم
ہمارے دور میں آنسو زباں نہیں ہوتا، ہمارے دور میں آنسو زباں نہیں ہوتا. اور یہ شعر بطور خاص آپ کی نظر ہے کہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. جہاں رہے گا وہی روشنی لٹائے گا. کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا. دیکھیے صرف قافیہ آپ کی توجہ کا طالب ہے، اس مضمون کو ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کس مقام پہ لائی ہے میری تنہائی، یہ کس مقام پہ لائی ہے میری تنہائی کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا، کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا. یہ کس مقام پہ لائی ہے میری تنہائی کہ مجھ سے آج کوئی بدگمان نہیں ہوتا. وسیم نوازی کا بہت بہت شکریہ، مسافر نوازی کا بہت بہت شکریہ. یہ غزل کا آخری شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں جس غزل کی میں خدمت کر رہا ہوں میں صرف احساس کا شاعر ہوں، میرے پاس لفظوں کا کھیل نہیں ہے، احساس کا کھیل ہے. سنیے یہ آخری شعر غزل کا، ملاحظہ فرما لیں کہ میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا. سنیے گا سلطان صاحب شعر. میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا. میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا، کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں ہوتا. اور وسیم صدیوں کی آنکھوں سے دیکھیے مجھ کو. دو مصروں میں آپ کی پوری تاریخ. وسیم صدیوں کی آنکھوں سے دیکھیے مجھ کو، وہ لفظ ہوں جو کبھی داستان نہیں ہوتا، وہ لفظ ہوں جو کبھی داستان نہیں ہوتا. میں اس کو بھول گیا ہوں یہ کون مانے گا،
کسی چراغ کے بس میں دھواں نہیں. ایک گیت